کراچی میں ایک اور خوفناک ٹریفک حادثہ، بلدیہ کے علاقے رئیس گوٹ میں ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق، دونوں کی شناخت سمیر اور سجاد کے نام سے ہوئی، لاشیں اسپتال منتقل۔ کراچی کو لوٹ کا مال سمجھ کر نوچا جا رہا ہے، شہر میں کچھ بھی ہو جائے کراچی والوں کی داد رسی کرنے کوئی آگے نہیں آتا۔ MK پاکستان کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ لوگ ڈمپرز، بلڈنگز گرنے اور وارداتوں میں مر جائیں، صوبائی حکومت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وادی تیرہ کے علاقے باغ میدان میں خوارج کی ایک اور بزدلانہ کارروائی، احتجاجی شہریوں پر پہاڑوں سے گولیاں برسا دی، 3 افراد شہید، 9 زخمی۔ مقامی شہری اپنے جائز مطالبات کے حق میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے سامنے پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ خوارج نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی اپنی روایتی بزدلی، مکاری اور فتنہ پروری کا مظاہرہ کیا۔ عوامی جرگے نے فورسز سے مل کر خوارج کے خلاف اجتماعی مزاحمت کا اعلان کیا تھا۔ خوارج کو عوامی اتحاد کا یہ فیصلہ خطرہ محسوس ہوا۔ IGFC خیبر پختونخوا نارتھ فرنٹیئر پورٹ ٹیچنگ اسپتال کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم کا وادی تیرہ میں پرامن شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کے مکر و عزائم ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے، دہشت گردوں اور دہشت گردی کو منطقی انجام تک پہنچا کے دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وادی تیرہ واقعے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے کے امداد کا اعلان، زخمیوں کو 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ حکومت پائیدار امن، عوامی تحفظ اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کے ریزرو جو ہیں الحمدللہ دے آر ری بلڈنگ اینڈ ایز اے سیڈ کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم PMLN اپنا ہی ریکارڈ توڑیں۔ سٹیبلٹی آ چکی ہے، میکرو کو انڈیکیٹرز آپ جو مرضی اٹھا لیں الحمدللہ ٹھیک ہے۔ پاکستانی معیشت کو ٹاپ 20 میں لانا ہمارا مشن، PTI کا دور مزید 6 ماہ چلتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر 16 ماہ PDM کی حکومت رہی، ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، ڈیفالٹ کے خطرے کو دفن کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک کا سرمایہ قرار دے دیا، کہا کہ حکومتی کوششوں کی بدولت معیشت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت میں کہا کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے معاملے پر ہماری حکومت کا موقف 2 ٹوک اور واضح ہے۔ نون لیگ کی حکومتوں کے ادوار میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوششیں کی گئیں۔ زائرین کے زمینی راستے سے عراق اور ایران جانے پر عارضی پابندی، زائرین ہوائی سفر کر سکیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ فیصلہ وزارت خارجہ، حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی مشاورت سے کیا گیا، مشکل فیصلہ عوام کے تحفظ اور قومی سلامتی کے مفاد میں کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے محسن نقوی کی ملاقات، زائرین کی نئی پالیسی کے حوالے سے بریفنگ، وزیر اعظم نے زائرین کی پروازوں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی۔ PIA کا 8 اگست سے عربین کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن چلانے کا اعلان۔ ترجمان PIA کے مطابق پاکستان سے نجف خصوصی پروازیں 8 سے 11 اگست تک چلائی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، وزیر اعظم کی امریکہ چین کے ساتھ نئی اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات پر بریفنگ، بلوچستان اور KPK میں دہشت گردی کے محرکات پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کو پوری قوت سے کچلا جائے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مقامی قبائل کی خدمت بھی حاصل کی جائے۔ شہباز شریف بولے کہ پاکستان اپنی ترقی کی نئی منزلوں کی طرف گامزن ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ راولپنڈی میں خاتون سدرا کے قتل میں تہلکہ خیز انکشاف، جرگے کے سربراہ نے پہلے خاتون کے قتل کا حکم دیا، پھر نماز جنازہ بھی خود پڑھائی۔ پولیس نے جرگے کے سربراہ عصمت اللہ کو حراست میں لے کر شامل تفتیش کر لیا۔ گرفتار گورکن نے بھی قتل کی پوری داستان سنا دی۔ راشد نے بتایا کہ قتل کے بعد خاتون کو 17 جولائی کی صبح 6:30 بجے دفن کیا گیا۔ قبرستان کمیٹی کے ممبر گل بادشاہ نے 1 گھنٹے میں قبر تیار کرنے کا کہا۔ بارش کے باعث قبر تیار نہ ہونے کا گل بادشاہ کو بتایا۔ گل بادشاہ 25 افراد کے ساتھ آیا اور قبر تیار کروائی۔
میت دفن کرنے کے بعد تمام افراد نے زمین ہموار کر کے قبر کا نام و نشان مٹا دیا۔ مرکزی ملزم عصمت اللہ کی ماضی میں سرعام فائرنگ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ آج مجسٹریٹ کی موجودگی میں مقتولہ کی قبر کشائی کی جائے گی۔ راولپنڈی میں خاتون کے قتل کی تحقیقات، مقتولہ کا دوسرا شوہر بھی سامنے آ گیا۔ عثمان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ نکاح نامہ منظر عام پر، مقتولہ سدرا نے 12 جولائی کو مظفر آباد میں شادی کی تھی۔ عدالت سے تحفظ بھی مانگا تھا۔ عثمان کے والد نے کہا کہ مقتولہ نے تحفظ مانگا تو میں نے ان کو عدالت میں لے گیا۔ ہم نے لڑکی کو اس کی فیملی کے حوالے کر دیا تو 2 دن بعد قتل کا پتہ چلا۔ اسلام آباد کے علاقے ترنول میں 50 سے زائد گدھے اور کئی من گوشت برآمد۔ پولیس نے فوڈ اتھارٹی کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں غیر ملکی بھی نامزد۔ گرفتار غیر ملکی باشندے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ملزم زونگ وی حال ہی میں 90 دن کے ویزے پر پاکستان پہنچا۔ کھالیں گوادر لے جا کر بیرون ملک ایکسپورٹ کی جاتی تھی۔ گدھے کاٹنے والی جگہ کا مالک جیانگ لیانگ بیرون ملک ہے۔ برآمد شدہ گدھے کے گوشت کو تلف، جگہ کو سیل کر دیا گیا۔